السلام علیکم، میرا نام ہے جبیریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ریسرچرز نے دریائے نیل کا ایک حصہ دریافت کیا ہے جو اب سہارا ڈیزرٹ کے نیچے دب چکا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ دریائے نیل کے اس حصے کی دریافت مصر میں بنائے گئے کئی اہراموں کی گتھی کو سلجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ریسرچرز اب تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر قدیم مصریوں نے یہ اہرام کیسے تعمیر کیے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی تعمیر دریائے نیل سے دور ہوئی۔ یہ ریسرچ کمیونیکیشنز ارتھ اینڈ انوائرمنٹل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ریسرچ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ویلمنگٹن کے ریسرچرز نے کی ہے۔ ریسرچ ٹیم نے دریائے نیل کی اس شاخ کو اہرامٹ کا نام دیا۔ اگر دیکھیں تو عربی زبان میں اہرامٹ کا مطلب ہے پائرامڈس یعنی اہرام۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ دریائے نیل کی یہ شاخ کم و بیش 64 کلومیٹر یعنی 39 میل لمبی تھی۔ اگر چوڑائی کی بات کریں تو اس کی چوڑائی 200 میٹر سے 700 میٹر یعنی 656 فٹ سے 2296 فٹ کے درمیان تھی۔ ریسرچرز کے مطابق دریا کی اس پٹی کے ارد گرد ایک خاص ترتیب سے تقریباً 31 اہرام تعمیر کیے گئے۔ ان اہراموں میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک گیزا پیرامڈ بھی شامل ہے، جسے عموماً اہرام مصر اور عظیم اہرام کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر آج سے تقریباً 4700 سے 3700 سال پہلے ہوئی اور ان کی تعمیر میں دریائے نیل کی اسی پٹی کے پانی کو استعمال کیا گیا ہوگا۔ ریسرچرز کی ٹیم نے دریا کی اس پٹی کو دریافت کرنے کے لیے امیجری ریڈار سیٹلائٹ کا استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کے نیچے سوراخ کر کے مٹی کے سیمپل بھی جمع کیے گئے ہیں۔ عظیم اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے، لیکن یہ ان 7 عجائبات میں سے واحد ایسا عجوبہ ہے جو اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ اہرام مصر میں صحارا ریگستان کے پتھریلے اور ڈھلوان حصے پر موجود ہے۔ اس اہرام کی بلندی 455 فٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے کئی اہرام بھی موجود ہیں۔ یہ علاقہ بہت سے سائنسدانوں اور ریسرچرز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک مدت سے سائنسدانوں اور ریسرچرز کی کئی ٹیمیں یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ مصریوں نے ان اہراموں کو کیسے تعمیر کیا اور آخر کیا وجہ تھی کہ ان کی تعمیر دریائے نیل سے دور عمل میں لائی گئی، جبکہ دریائے نیل تو مصریوں کی تہذیب کا حصہ ہے۔ مصر ہی سے تعلق رکھنے والی جیو مورفولوجسٹ ایمان گونیم کہتی ہیں کہ انہوں نے اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں مصر میں پیدا ہوئی ہوں اور میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بھی وہیں گزارا۔ میں چھوٹی سی تھی اور یہ سوال تب سے میرے ذہن پر سوار ہے کہ آخر کیوں میرے آباء و اجداد نے ان اہراموں کو پانی سے دور مخصوص اس جگہ پر تعمیر کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس میں ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ ایمان گونیم اس وقت امریکہ میں یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ویلمنگٹن میں ریسرچر ہیں۔ وہ اس ریسرچ ٹیم کی لیڈر بھی ہے جس نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق جس وقت ان اہراموں کی تعمیر کی جا رہی تھی اس وقت یہ پانی کے بہت زیادہ قریب تھے، کیونکہ ان کے قریب سے دریائے نیل کا ایک حصہ بہتا تھا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جس جگہ ان اہراموں کو تعمیر کیا گیا وہاں سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر دریائے نیل سے نکلنے والی ایک شاخ بہتی تھی۔ ریسرچرز نے یہ ریسرچ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر اور صحرائے صحارا کے نیچے سے لیے گئے مٹی کے سیمپلز کا مشاہدہ کر مکمل کی ہے۔ اس وقت دریائے نیل کا یہ چھوٹا سا حصہ اس ڈھلوان کے بالکل نیچے سے گزر رہا تھا جہاں اس وقت گیزا پیرامڈ موجود ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان اہراموں کو تعمیر کرنے والوں نے نہ صرف تعمیر کے عمل کے دوران دریا کے پانی کو استعمال کیا ہوگا بلکہ بھاری بھرکم پتھروں اور میٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی دریا کے اس حصے سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ایمان کا کہنا ہے کہ یہ دریافت ریسرچرز کے لیے قدیم مصریوں کے رہن سہن کی جگہ اور ان کی باقیات کو تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جو اس وقت بھی صحرا کے نیچے موجود ہو سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دریائے نیل کو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی لمبائی کم و بیش 4160 میل یا 6695 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا تنزانیہ میں موجود لیک وکٹوریہ سے
شمال کی طرف بہتا ہوا کینیا اور یوگنڈا سے گزر کر بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ماضی میں اس دریا کی بہت سی شاخیں ہوا کرتی تھیں۔ گزشتہ ریسرچ بتاتی ہے کہ آج سے تقریباً 10,000 سے 6,000 سال قبل ہولوسین دور کے وسط میں دریائے نیل کے قریبی علاقے سرسبز و شاداب اور قابل رہائش تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ علاقے بارشوں کی کمی کی وجہ سے بنجر ہوتے چلے گئے اور دریا کے کنارے وہ علاقہ جو کبھی اپنی سرسبز و شاداب اور قابل رہائش زمینوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، دور کے آخر میں مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ صحارا ریگستان ناقابل رحم اور جھلسا دینے والا ریگستان ہے، اور اس کے نیچے دریا کے مختلف حصوں کو تلاش کر پانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ اس جگہ کو کھودنے سے پہلے ریسرچ ٹیم نے زمین کی سطح کے نیچے دیکھنے اور تصویریں بنانے کے لیے ریڈار سیٹلائٹ کا استعمال کیا۔ ان تصویروں میں زمین کے نیچے سائنسدانوں کو کچھ مخصوص پیٹرن ملے جو خلا کے باقی حصوں سے یکسر مختلف تھے۔ یہ پیٹرن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ماضی میں یہاں پانی بہا کرتا تھا۔ اس حوالے سے ایمان کا کہنا تھا کہ ہم ان تصویروں میں اہراموں کے قریب پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بننے والے اتار چڑھاؤ کے پیٹرنز واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کام میں ماہر نہیں ہیں تو آپ کے لیے ان تصویروں کا مشاہدہ کر پانا ممکن نہیں۔ اس کے بعد ایمان اور ان کی ٹیم مصر پہنچی اور انہوں نے بڑی بڑی ڈرلز کو استعمال کر کے زمین کے اندر سے مٹی کے 2 گول اور لمبے ٹکڑے نکالے جنہیں کورس کا نام دیا گیا۔ ان ٹکڑوں کو سلنڈر آف ارتھ بھی کہا گیا۔ جب ریسرچ ٹیم نے ریت کے ان بڑے بڑے سلنڈرز کو ڈرل کی مدد سے باہر کھینچا تو ایمان یہ جان چکی تھیں کہ ان کی ٹیم نے دراصل کھوئے ہوئے دریا کی باقیات کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس حوالے سے ایمان کا کہنا تھا کہ جہاں انہوں نے کھدائی کی وہاں سطح پر تو پہلے ہی سے ریت موجود تھی، لیکن سطح کے نیچے بھی مٹی اور سلٹ کے بجائے ریت کی دریافت اس بات کا ثبوت تھی کہ اس علاقے میں کبھی دریا بہا کرتا تھا۔ یہاں آپ کو دریائے نیل کی اس شاخ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دریا کی اس شاخ کے ساتھ ساتھ کئی اہرام موجود ہوں۔ ریسرچرز نے بیان کیا ہے کہ دریا کا یہ حصہ 64 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ ایمان کا ماننا ہے کہ اس کا پھیلاؤ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک دریا کی اس شاخ کی گہرائی کی بات ہے تو اس کے لیے ابھی مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس کے سوکھنے کی وجہ کیا تھی، لیکن ریسرچرز کے اندازے کے مطابق دریا کے اس چینل کے سوکھنے کا سبب ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت، قریبی ریگزاروں سے اڑ کر آنے والی ریت اور ہولوسین دور کے اختتام میں ہونے والی تباہ کن خشک سالی ہے۔ آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈیو نایوگی کا کہنا ہے کہ یہ جان کر کہ قدیم تہذیبوں نے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ کس طرح خود کو سنبھالا، ہم کلائمیٹ چینج کے اس دور میں ان جگہوں پر عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں جہاں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آسٹن میں موجود آرکیالوجسٹ اور پروفیسر ایڈم ریبینووٹس کے کہنا ہے کہ دریائے نیل کے اس چھوٹے سے حصے کے گرد موجود یہ تہذیب اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس جہاں میں کسی بھی شے کو بقا حاصل نہیں اور ہر شے فانی ہے۔ ایڈم ٹیکساس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئندہ 25 سالوں میں پیدا ہونے والے پانی کے فقدان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ایڈم کے مطابق ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ گزشتہ تہذیبوں کو جب ہماری ہی طرح کی کلائمیٹ چینج کا سامنا ہوا تو انہوں نے خود کو اس کے مطابق کس طرح ڈھالا، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم سے پہلے لوگ بڑے بڑے ماحولیاتی بدلاؤ کا کس طرح مقابلہ کرتے تھے۔ ریسرچ لیڈر ایمان پر امید ہے کہ وہ دریائے نیل کے اس چینل پر مزید ریسرچ کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ وہ دریائے نیل کے صحرائے صحارا کے نیچے دب جانے والے دوسرے چینلز کو بھی دریافت کریں گی اور کوشش کریں گی کہ پزل کے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ان چینلز کے گرد موجود زندگی کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ ان اہراموں کی تعمیر کے دوران پانی کو کس طرح استعمال کیا گیا، بلکہ اس ریسرچ سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں نے اپنے رہن سہن کے لیے کس طرح پانی پر انحصار کیا اور پانی کی عدم دستیابی میں کس طرح خود کو ماحول کے مطابق ڈھالا۔ ان کے مطابق جب کبھی بھی ہم اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں تو دراصل ہم اپنا مستقبل بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں. شکریہ. ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.